کو بتائیں کہ میئر کراچی کا انتخاب تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ نعیم صاحب، آپ امیدوار بھی ہیں، پی ٹی آئی نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کے نمبرز اب تقریباً پورے ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ، اور میں شکر گزار ہوں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہ جنہوں نے اپنی ظاہر پوری پارٹی کے کنسنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی کے لیے میئر کے لیے انہوں نے اعلان کیا۔ اب یہ میئر جماعت اسلامی کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی کا بھی ہے اور پورے شہر کا ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں اب اس کو قبول کر لیں اور مزید کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کے نتیجے میں جمہوری عمل سبوتاژ ہو۔ اختلاف بھی اپنی جگہ، جھگڑے بھی اپنی جگہ، اب تک جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا وہ اپنی جگہ۔ اب ان کو چاہیے کہ اس ریئلٹی کو تسلیم کر لیں کہ وہ سب کچھ کے باوجود بھی نمبرز ان کے پورے نہیں ہیں۔ اب اس پروسیس کو وہ آگے بڑھنے دیں اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے قبول کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، صوبہ سندھ کے لیے بہتر ہے کہ سندھ کا کیپٹل اور جو معاشی ہب ہے پاکستان کا وہ اگر ڈیولپ ہوگا تو سب کا فائدہ ہوگا اس میں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ جنہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی تو انہوں نے ہماری حمایت کی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی میئر ہوں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم باقی جو ٹاؤنز ہیں جہاں پر ہم اور پی ٹی آئی خود ہی کامیاب ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ٹاؤنز ہیں جہاں پر یو سیز کے جھگڑے ہیں، یعنی ٹریبونل میں ہیں، عدالت میں ہیں، الیکشن کمیشن میں، تو ہم مل کر فائٹ کریں اور مزید ٹاؤنز بھی ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ نعیم صاحب، پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کر رہی ہے، تو یہ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ یہ کس طریقے سے ممکن ہو پا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں جو مسلسل ایک عمل چل رہا ہے وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ تو نارمل جب حالات تھے 9 مئی سے پہلے کے، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اتنے لوگ رابطے میں ہیں، اتنے لوگ رابطے میں ہیں۔ تو یہ رابطے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا وہ لے لیں، حمایت لے لیں پیسوں میں یا کسی دباؤ میں۔ تو وہ تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے، اور اب تو حالات کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو چیئرمین ہیں ان کو تھانوں میں بلا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو اٹھا رہے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے انہیں مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کا ماحول بن جائیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر دیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک اقتدائی عمل ہے، یہ تو ایک ریاستی ٹیررزم میں آتا ہے، حکومتی دہشت گردی میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اب یہ راستہ ترک کر دینا چاہیے، اور اب ایسے انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ جس میں اب بالآخر وہ اس بات کو قبول کر لیں کہ وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکیں ساری کوششوں کے باوجود۔ لیکن وہ تو مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ میئر جیالہ ہی ہوگا، بلدیاتی نظام بدلا جائے گا اور عہدہ سنبھالتے ہی اور انتخابی میدان میں پیپلز پارٹی کا یہ واپسی کا اعلان ہوگا، وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں۔ نہیں، دعوے تو دیکھیں سبھی کرتے ہیں، لیکن مسلسل اتنی کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ ان کے اعتماد پہ تو ہمیں خیر ویسے ہمیشہ سے ہی وہ رہتا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں ہماری کارکردگی پر ووٹ دیا ہے، تو آپ کو اس میں ان کا جو لیول ہے کانفیڈنس کا، اس پہ آپ کو رشک نہیں آتا جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے 15 سالہ کارکردگی پر انہیں ووٹ ڈالا ہے؟ تو یہ تو کہنے میں تو اعتماد کے ساتھ کہنے میں تو ان کا خیر کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کراچی کھنڈر بن گیا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیے اور دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کو دیے۔ یعنی اگر نمبر آف سیٹس انہوں نے بڑھا بھی لی ہیں اپنی کسی طرح حلقہ بندیوں کے ذریعے اور بعد میں نتیجے بدل کر اور قبضہ کر کے ری کاؤنٹنگ کے نام پر آر اوز کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن کو یوز کر کے، اس سب کے باوجود بھی آپ بتائیں کہ نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہے ووٹ کے اعتبار سے، نمبر 2 پی ٹی آئی، اور تیسرے نمبر پر کہیں دور جا کر پیپلز پارٹی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے ہماری کارکردگی دیکھ کر ہمیں ووٹ ڈالا ہے، تو آپ ان کا کانفیڈنس لیول چیک کریں جی۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہونے کے باوجود ہم اپنا میئر بنائیں گے، تو مزید لیول چیک کریں۔ یہ کانفیڈنس صرف اس بات کا تو ہو سکتا ہے کہ آپ جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، دولت کے ذریعے، ہارس ٹریڈنگ، انسانوں کی منڈی لگا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ جمہوری پروسیس سے تو آگے نہیں آ سکتے اس طرح۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حافظ نعیم صاحب گفتگو کر رہے تھے اے آر وائی سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ میئر کراچی کا جو انتخاب ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میئر کراچی کا انتخاب تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے۔
پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب، پی ٹی آئی نے میئر کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ، ضرور کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر عددی لحاظ سے ان کے نمبرز پورے ہوتے ہیں تو اگر میئر جماعت اسلامی کا بنتا ہے، پی ٹی آئی کا بنتا ہے، تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. لیکن عددی لحاظ سے سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کراچی میں، جو یہاں کی کارپوریشن ہے. اور اس لیے اخلاقی طور پر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ میئر ہمارا آئے اور جماعت اسلامی ہمارے ساتھ مل کر ساتھ دیں اور ڈپٹی میئر ان کا آئے. لیکن اگر ان کے نمبرز پورے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی اس میں ہنڈرنس نہیں ڈالی جائے گی. دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ وہ الزام لگا رہے ہیں اور بھی میڈیا پہ چل رہا ہے، جب الیکشن ہو رہے تھے تب بھی یہ کہتے تھے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، پری پول ریگنگ ہے، اور بہت سارے الزامات لگاتے تھے. اور پھر جب ہماری عددی اکثریت ہوئی تو وہی الزام لگتے آئے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 5 MNA ہیں، بہت سارے MPAs ہیں، اور اتنے عرصے سے ہم یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. اگر ہمارے چیئرمین 100+ آتے ہیں تو سب کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، الزام لگائے جاتے ہیں. جماعت اسلامی جس کا صرف ایک MPA ہے لیاری سے، اور ان کی اگر 80+ آ جائیں یا 90 کے قریب آ جائیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ساری چیزیں. تو یہ صرف وہ مائنڈ سیٹ ہے جو قبول نہیں کرتا کہ یہاں پہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. ہم عددی لحاظ سے سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں یہاں پہ کارپوریشن میں کراچی میں، تو اس لیے حق ہمارا بنتا ہے کہ میئر ہمارا بنے. لیکن سر اگر وہاں سے وہ نمبر پورے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ان کی حمایت کا، تو پھر ان کے تو نمبرز پورے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اپنا میئر کیسے بنا پائیں گے؟ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ان کے نمبر پورے ہوں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہم ان کو ویلکم کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی میں بہت ایشوز ہیں، ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، مسلم لیگ N کے بھی لوگ جیت کے آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی جیتے ہیں، TLP کے لوگ بھی جیتے ہیں. تو کراچی کی کارپوریشن اور کراچی کے کو بہتر کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پری پول ریگنگ کر رہی ہے، اور پھر جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منتخب بلدیاتی نمائندگان کو سندھ پولیس کے ذریعے اغوا کیا جا رہا ہے. اب میں، کیونکہ آپ میڈیا ہے، سارا سوشل میڈیا ہے، کوئی ایک UC چیئرمین پی ٹی آئی کا آ کر کہے کہ اس کو ہراساں کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے ادھر ووٹ دینا ہے، وہاں دینا ہے، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے جو آپ کی میڈیا پہ، آپ کے فوٹیج ہیں آپ کے پاس کلپس ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا پہ بھی، کہ اگر کوئی UC چیئرمین یا کوئی بھی MP MNA کوئی بھی کسی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے، پیپلز بس کو آگ لگا رہا ہے، واٹر بورڈ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایمبولینسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، شارع فیصل پہ درختوں کو کاٹا ہے، پیڈسٹرین بریجز کو نقصان پہنچا ہے، اگر اس میں کوئی انوالو ہے اور وہ کوئی FIR میں ہے اس دن، تو وہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے. تو چیئرمین ہونے سے کیا یہ لائسنس مل جاتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں نقصان پہنچائیں؟ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ قانون کی گرفت میں ہوگا. ادروائز کسی کو ہراساں نہیں کیا جا رہا ہے. دوسرا دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی کی انداز سیاست ہے جس سے لوگ نالا ہیں، جس طرح انہوں نے ہمارے پاک فوج کے اداروں پر حملے کیے یا جو نیشنل ایسٹس تھے ان کو نقصان پہنچایا، ان کے سینئر لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں. MP MNAs منسٹر ان کے اور سینئر کیڈر جو ہے پورے پاکستان میں روز ان کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں کہ وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر اس طرح یہاں کے چیئرمین ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا الزام ہم پر تو نہ لگایا جائے نا کہ ہم کوئی اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا ہم ان کو کہہ رہے ہیں. اگر وہ خود ہی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں تو وہ اس بات کا ان کو اختیار ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. تو تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ہی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو ہمارا ہی میئر ہونا چاہیے.